إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج سے آپ کے سامنے سیرت النبی یعنی ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت رکھنے کی کوشش کی جائیں گی، جس کا آج یہ پہلا حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سیرت کی کتابوں میں مکمل طور پر الحمدللہ دلائل کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا اگر آپ کو گہرا مطالعہ کرنا ہے، ڈیٹیل اسٹڈی کرنا ہے کم وقت میں، تو ایک بہترین کتاب ہے الرحیق المختوم۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا سیرت النبی کی کتابوں میں، اس میں اس کتاب کو نمبر 1 پرائز ملا۔ مطلب دنیا بھر کے علماء نے بیٹھ کر اس کا اسٹڈی کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں۔ ایسا نہیں کہ دوسری کتابیں صحیح نہیں تھی یا اس میں غلطیاں تھی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب اس کتاب کو جو اول درجہ ملا، اس کی بہت سارے ریزنز تھے، لیکن اس کا سب سے اہم ریزن اور یہ تھا کہ جو وہاں کے لوگوں نے اس کو جو سلیکٹ کیا، اس کی اوتھینٹسٹی، ہر چیز کے ریفرنسز موجود ہے۔ دوسری اس کی خوبی ہے، اس کی خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے سے لے کر عربوں کے جو حالات تھے تو آپ کے انتقال تک پورا اس میں مکمل اس کو کور کیا گیا ہے۔ تیسری خاص بات ہے کہ یہ ایک ہی جلد میں ہے، یہ ایک ہی سیرت کی کتاب ایسی ہے جو ایک ہی والیوم میں پوری ہے۔ مطلب کوئی کم وقت میں پڑھنا چاہے تو انہوں نے ترتیب اتنی اچھی دی کہ واقعات کوئی چھوٹنے نہیں دیے، الا ماشاء اللہ کچھ چھوٹے ہوں گے، لیکن جو اہم اور ضروری ہے کچھ چھوٹا نہیں ہے اس میں، اور اس کو ایسے ترتیب دی کہ کم ایک ہی والیوم میں، جس کو ہم کہیں گے کم صفحات میں، کم مواد میں مکمل سیرت کو انہوں نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ ایک بہت بہترین کوشش رہی۔ صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عربی میں تھی، بعد میں اس کا اردو کیا گیا، اب اس کا ہندی بھی آ چکا ہے، الرحیق المختوم، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اردو ہندی۔ انگریزی میں دا سیلڈ نیکٹر اس نام سے کتاب ہے۔ جب ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا کہ اب دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ تو اکثر جو اچھے علماء تھے انہوں نے کہا کہ الرحیق المختوم پڑھیے۔ تو مجھے اچھے سے یاد ہے بی ایس سی 3rd ایئر کی ایگزام جب ہمارے ختم ہوئے، اس کی چھٹیوں میں ہم نے یہ پوری کتاب مکمل کر دی۔ مطلب میں روزانہ اس کے 10 سے 15 پیجز پڑھتا تھا۔ یہ چھٹیاں 2 مہینے کی تھی، ڈگری کمپلیٹ ہوا تھا جب، تو پورا 2 مہینے میں ہم نے پوری کتاب مکمل کر دیے تھے۔ اور قرآن تو الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ہر رمضان ہمارا جو گروپ تھا روزانہ ایک پارہ پورا ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ پڑھتے تھے۔ مطلب ایک رکوع پڑھنے کا، پھر اس نے اس کا ترجمہ پڑھنے کا، دوسرے دوست نے ایک رکوع پڑھنے کا، پھر اس کا ترجمہ پڑھنے کا، ایسا 1-1.5 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل کرتے تھے، یا 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں۔ ایسا رمضان کے 30 دنوں میں 30 پارے مکمل کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ 3-4 سال چلتا رہا سلسلہ۔ کئی بار قرآن ریپیٹ ہوا
تو بہت سارے علم میں باتیں آئی, بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی. کچھ باریکیاں رہتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی تھی, پھر علماء سے کانٹیکٹ کرتے تھے, سرچ کرتے تھے, ڈھونڈتے تھے اس کو. اس سے جو ہے قرآن حدیث سے جو ہے اٹریکشن بھی پیدا ہوا ہے, قریب نزدیکی آئی, اور پھر دلچسپی بڑھی. پھر ہم نے الحمدللہ اس کے بعد جو ہے محمد اقبال کیلانی, ان کا جو ہے تقریباً 31 کتابوں کا سیٹ ہے. پھر وہ ایک ایک کتاب پڑھنا شروع کی, تو اس سے الحمدللہ بہت سارے فائدے ہوئے. ان کا جو سیٹ ہے اقبال کیلانی کا, نماز کے مسائل, توحید کے مسائل, جنازے کے مسائل, ایسے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی ہر چیز کا انہوں نے. ان کتابوں کی خاص بات بھی یہ ہے کہ اس میں جو ہے نوٹس ٹائپ لیا ہوا ہے, جیسے آپ لوگ نوٹس بناتے ہیں ویسے, تو پڑھنے میں آسان ہے, ایزی ہے. روایتی کتابیں جس طرح لکھی جاتی ہے اس طرح سے نہیں ہے وہ, تو اس کا بڑا فائدہ ہے. تو اب یہاں پر جو ہے انشاءاللہ تعالی اس سیرت کو آپ کے سامنے جو ہے رکھا جائے گا, اس کی کوشش کی جائے گی. تو سب سے پہلے ہم تھوڑے سے مختصر سے حالات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے. یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں آپ بور بھی ہو جائیں گے, اور اس میں ایسا کوئی آپ کو جو تاریخ ہے وہ ہمارے دینی اعتبار سے ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو رائق المختوم کا پہلا اور دوسرا چیپٹر اس کو پڑھ لے, اس کو پورا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے. تو عرب سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے, یعنی جس کو آج سعودی عربیہ کہا جاتا ہے, جس کو پہلے صرف عربیہ کہا جاتا تھا. وہ بینچ کو پیچھے لے لو, بولنا اس پہ بیٹھ جاؤ, یہ والی سامنے والی. چلیے, تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پہلے جو عرب تھے یہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ویسے جو عرب تھے ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی, نوح علیہ السلام کی زبان عربی تھی, ہم نے اس کو پڑھا ہے. شیس علیہ السلام کی زبان عربی تھی. تو عربی تقریباً خطوں میں بولی جاتی تھی, لیکن اس سے اور دوسری زبانیں بھی جو ہے وجود میں آ چکی تھی, جو یوروپ وغیرہ کے علاقوں میں دھیرے دھیرے جب لوگ منتقل ہونے لگے, مائگریٹ ہونے لگے, تو الگ الگ زبانیں ایجاد ہونا شروع ہوئی, جس میں ہزاروں سال کا وقفہ گزرا. یہ ہم نے تمام انبیاؤں کی سیرت دیکھی, کیونکہ جب قومیں جاتی ہے نئی نئی چیزوں کو دیکھتی ہے, نئے الفاظ تلاش کرتی ہے, خود سے ایجاد کرتی ہے, تو اس طرح سے نئی نئی زبانیں بننے لگی. اور بہت سارے الفاظ ایسے آپ کو دکھیں گے جو ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ ثبوت بھی ہے کہ پہلے جو زبان تھی کہیں نہ کہیں سب ایک ہی تھی. جیسے آپ دیکھیں گے ہم انگلش میں لکھتے ہیں CUT, کٹ, تو عربی میں بھی قط بولتے ہیں, کٹ کو قط, تو خط سے بنا کٹ. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں, ابھی وقت نہیں ہے اس کے لیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر عرب حکومتیں آس پاس پھیلی ہوئی تھی. اس کو مینلی 2 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. جو عرب حکومتیں تھیں ان کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک عرب حکومت وہ تھی جو انڈیپینڈنٹ تھے, یہ کسی کے ماتحت نہیں تھے, کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے, کسی کے انڈر میں نہیں تھے, جس کے ایگزامپل ہے عرب, یعنی عربستان جو آج ہے سعودی عرب, اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقے. مدینہ جس کو یثرب بولتے تھے, پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا, یثرب. اور کچھ اگر آپ ایسٹرن پارٹ میں دیکھیں گے اس کے, تو وہاں کچھ تھا یمن, پھر سبا, عمان جو آج ہے, سبا کی حکومت کہی جاتی تھی اس کو, جو ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں. تو یمن ہے, پھر سیریا ہے جس کو شام بولا جاتا تھا اس زمانے میں. سیریا اس زمانے میں شام ایک بہت بڑا ملک تھا, آج چھوٹے چھوٹے ملکوں میں وہ جو ہے بڑھ چکا ہے. تو سیریا یعنی شام, یمن, عمان جس کو سبا کہا جاتا تھا اس زمانے میں, یہ تاج پوش حکمراں تھے. یہ بھی عرب تھے, یہ بھی عربی بولتے تھے, لیکن یہ تاج پوش تھے. تاج پوش مطلب یہ رومن ایمپائر یا پرشین ایمپائر کے انڈر میں آتے تھے. اس زمانے میں 2 سپر پاور تھے, ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر. یہ 2 زمانے کے سپر پاور تھے, جیسے آج امریکہ اور رشیا, اس زمانے میں یہ 2 تھے. تو کسی کو بھی حکومت کرنا ہوتی تو وہ کسی نہ کسی ایک کا سپورٹ لے کر حکومت کو چلاتا تھا, لیکن یہ کٹ پتلی ہوتے تھے. جیسے آج بھی اپنے کو پتا ہے امریکہ اور یورپ کیا کرتے ہیں, حکومتیں تو دوسرے ملک سنبھالتے ہیں, لیکن ان کا جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر رہتا ہے ان کے ہاتھ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس پڑوس میں ملک میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح اس زمانے میں بھی تھا. تو ایک تھے تاج پوش جن کو بٹھایا گیا تھا, اور دوسرے تھے انڈیپینڈنٹ جیسے عرب.
ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو اصل میں ہم نے حضرت حاجرہ کے واقعے میں دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے ان کو لا کر کہاں پر بسا دیا انہوں نے؟ عربستان، یعنی آج مکہ جہاں پر ہے. ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی آزمائش تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یمن میں پانی کی قلت ہو گئی تو یمن سے ایک قبیلہ بنو جرہم جس کا نام تھا بنو جرہم قبیلہ وہاں سے گزرا تو دیکھا یہاں پانی ہے، زمزم کو دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے اجازت مانگی حضرت حاجرہ سے کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے. تو حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دی لیکن کہا کہ زمزم پر جو ہے حق ہمارا رہے گا، یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا، اس کے بدلے میں جو ہے تم ہمیں جو ہے کچھ دے سکتے ہو. تو انہوں نے کہا یہ تو اچھا سودا ہے، ایک عورت اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرنا ہے، مطلب اس کو کھلانے پلانے کا انتظام، اس کے بدلے میں پانی ملے گا پورے قبیلے کو. تو بنو جرہم قبیلہ ریڈی ہو گیا اور وہ وہیں بس گیا اور وہیں رہنے لگا. جبکہ ہم جانتے ہیں حضرت حاجرہ کون تھی؟ حضرت حاجرہ جو ہے کہاں کی تھی؟ مصری، یہ مصر کی تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم جب سفر کر رہے تھے مصر کا، بادشاہ نے ان پر بری نظر ڈالی، ہم نے دیکھا نا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی حفاظت فرمائی، بادشاہ کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے. حضرت سارہ کو وہ غلط نیت سے چھونا چاہ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے، پیرالائز ہو گیا. پھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑ دیا، مطلب اس کو پھر ٹھیک کر دیا. تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، اور اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دی. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت سارہ یہ پہلی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لو، شاید اللہ اس سے اولاد دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے اولاد دے دی، حضرت اسماعیل. لیکن حضرت سارہ اس چیز کو پسند نہیں کر سکی، خودداری کہ وہ مجھ سے بعد میں نکاح کیا، اس سے اولاد ہو گئی، کہیں نہ کہیں جلن، کہیں نہ کہیں کام کری. انہوں نے کہا کہ ان کو مجھ سے دور رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں جو حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو اس عرب کی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ. یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اس میں کھڑے اترے، وہ چھوڑ دیا ان کو. پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس ستانے لگی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پر مارا اور زمین سے پانی نکلنے لگا، زمزم جسے ہم کہتے ہیں. پورا واقعہ دیکھنا ہے تو آپ حضرت حاجرہ کا جو ہے پورا جو ہے واقعہ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے آلریڈی لے لیا ہے. ٹھیک ہے، ادھر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ادھر پیچھے چلے جاؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بنو جرہم وہاں سے گزرنے لگا، اس نے دیکھا یہاں پانی کا نظم ہے، پانی کا انتظام ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی، ان کو اجازت دے دی گئی، وہ وہاں پر رہنے لگے. تو حضرت حاجرہ کون تھی؟ مصری. بنو جرہم تھے عربی، یہ تھے عرب اصل میں. ٹھیک ہے، یہ عربی بولتے تھے. یہ آئے یہاں پر بس گئے مکہ میں. حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، پھر آپ نے دیکھا نا قربانی کا واقعہ، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر. حضرت اسماعیل نے بنو جرہم کے قبیلے کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا. پھر حضرت ابراہیم ملنے کے لیے آئے تھے، حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی ان کی بیوی نے، ان کی بہو نے مطلب. پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا بنو جرہم کے قبیلے سے، پھر وہ شکر گزار بندی تھی، پھر وہ ان کے ساتھ رہنے لگے. پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. حضرت اسماعیل کے 10 یا 12 بیٹے ہوئے، جن سے اور قبیلے آگے بڑھے. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. اور ادھر حضرت سارہ سے پیدا ہوئے کون؟ حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل سے 14 سال بعد یا 13 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں. پھر حضرت اسحاق سے تمام نبی آتے ہیں جن کی سیرت ہم نے کمپلیٹ کی تھی. حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت کون تھے؟ یوسف. وہ کہاں گئے؟ پھر واپس مصر میں. پھر ان کی نسل سے کون آئے؟ پھر بنی اسرائیل سے ہی. یہ یہاں پر بیٹھ جاؤ. کون آئے ان سے؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واپس لے کر آتے ہیں. اوکے، وہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں. پھر کہاں پر واپس؟ فلسطین. ایک کام کرو، باہر چلے جاؤ آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس کے بعد کون آتے ہیں پھر بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے واقعات دیکھے اور بھی انبیاء کے. کہاں تک یہ سلسلہ چلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. کہاں تک چلا یہ سلسلہ؟
ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता रहा, वहां नबियों का सिलसिला खत्म हो गया। इतने हजारों सालों में तकरीबन ये 3,500-4,000 साल का वक्फा गुजरा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं था अरब में। उस वक्त अरब में क्या चल रहा था? ये लोग दीन इब्राहिम पर थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिखाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, ठीक है। आपने यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को, अरबों को जो तालीमात दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, खाने काबा का तवाफ किया जाए, कोई शिरक ना किया जाए। उस वक्त खाने काबा में कोई बुत नहीं था, कोई शिरक नहीं होता था। इसलिए तो अल्लाह ताला ने वहां कोई नबी अभी भेजा नहीं ना। अल्लाह ताला नबी कहां पर भेजते थे? जहां पर नाफरमानी हो रही, शिरक हो रहा है। ये दीन इब्राहिम पर जमे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे एक अदनान। अदनान कबीला बड़ा मशहूर रहा। उसी जमाने में और भी कबीले थे, अभी मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। कबीले आपस में बंटने लगे, और जब कबीले बंटने लगे, आपस में लड़ाइयां होने लगी। कभी कोई हावी आ जाता, कभी कोई दूसरा हावी आ जाता। जमजम के कुएं पर लड़ाई चलती, हुकूमत पे लड़ाई चलती, और कोई जो है यमन के बादशाह का सपोर्ट लेता, कोई रोम के बादशाह का सपोर्ट लेता, कोई फारस के बादशाह का सपोर्ट लेता, लेकिन कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया, कोई भी हुकूमत। क्योंकि अरबों में एक खास बात थी, ये जिद्दी बहुत थे। कोई चीज पर जब अड़ जाते तो वो किसी की नहीं सुनते। इसलिए अल्लाह ताला ने उस कौम को चुना कि वहां से इस्लाम की तबलीग हो, क्योंकि वो एक बात को जब पकड़ लेते थे फिर उनसे उसको कोई नहीं निकाल सकता था। हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे अरबों की क्या खुसूसियात थी। तो इसलिए वहां कोई स्टेबल हुकूमत कभी बन नहीं पाई। फिर अदनान के कबीले से एक शख्स आए जिनका नाम कुजई था। कुजई ये बड़े अच्छे शख्स थे। इन्होंने, ये अच्छे डिप्लोमेट भी थे, इन्होंने आसपास के मुल्कों से बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए, और इसी तरह ट्रेडिंग उन्होंने शुरुआत की, बिजनेस की, कि अरब बिजनेस करेंगे। 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार ये लोग ट्रैवल करते तिजारत के लिए। इसका जिक्र कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा, सूरे जो है कुरैश के अंदर, कि हमने तुम्हें किस तरह से सरमा में और गर्मियों में राहत और सुकून दिया, जिसकी तफसीर आप पढ़ सकते हैं। दरअसल में क्या होता था, जब सर्दी का मौसम आता अरब के अंदर, तो ये सब के सब यमन चले जाते। जब गर्मी का मौसम आता सब लोग शाम चले जाते। मतलब हर माहौल में ये अपने आप को अच्छे से रख पाते। अल्लाह ताला का एहसान हुआ, क्योंकि कुजई जो शख्स था ये बड़ा नेक आदमी था, ये दीन इब्राहिम पर था, और ये अल्लाह की राह में बहुत खर्च करता और लोगों को पानी पिलाता। जब एक बार बहुत ज्यादा कहत साली पड़ गई, इसने कई अपने ऊंट जुबा कर दिए लोगों को खाने पीने के लिए। वहीं से खाना मशहूर हुआ कि गोश्त का जो है एक मीठा बनाया जाता था, उसमें रोटी चूरकर, सरीद जिसको कहते थे, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जैसे खानों में सरीद को ज्यादा फजीलत है, वैसे औरतों में आयशा की फजीलत है। ठीक है, तो इसने ऐसे खानों का नज्म किया गरीबों के लिए। बड़ा अच्छा शख्स था। और कुजई के खानदान से ही फिर आगे जो नस्लें बढ़ी, उन्हीं में से है जो है अब्दुल मुतल्लिब। अब्द मुनाफ, ये भी उनके खानदान से, अदनान के। अब्द मुनाफ ये भी एक अच्छा शख्स था, इन्होंने बागडोर संभाली ये जो है कुजई के बाद। फिर इनके बेटे, इनके भाई थे मुतल्लिब, इनके भाई थे मुतल्लिब। जब ये बूढ़े हो गए तो मुतल्लिब को जिम्मेदारी दे दी उन्होंने। और मुतल्लिब जो थे, ये इनको औलाद नहीं थी, तो ये जो अब्द मुनाफ से जो नस्ल चलती आ रही थी अदनान की, इन्होंने अपने एक बेटे को जो है किसके पास दे दिया? मुतल्लिब के पास। तो उनको कहा जाता था अब्दुल मुतल्लिब, मतलब भतीजे को गोद लिया मुतल्लिब ने, और उनको कहा जाता था फिर अब्दुल मुतल्लिब, जो अल्लाह के रसूल के क्या है? दादा। तो असल में वो भतीजे थे, लेकिन उनको औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मुतल्लिब को अपने साथ, जिसको अपने साथ रखा, उनका नाम रख दिया गया, मतलब उनकी कुनियत बन गई अब्दुल मुतल्लिब। उनका असल नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो अब्दुल मुतल्लिब जो अल्लाह के रसूल के दादा है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर अब्दुल मुतल्लिब में भी बहुत अच्छी खूबियां थी, लोगों से अच्छे ताल्लुकात थे, खाने काबा की देखभाल। फिर उन्होंने कुछ कबीले वहां पर कुरैश के जो है तैयार किए, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देना शुरू की। जिसमें मशहूर जो कबीले थे, उनमें से एक बड़ी मजबूत और ताकतवर शाख थी, यानी ब्रांच थी, वो थे कुरैश।
یہ مکہ کے سب سے طاقتور قبیلہ تھا اور ان کے پاس تمام سرداریاں تھیں. عبد المطلب اور اس کے بعد ابو طالب اس کے سردار ہوئے. قریش عربوں کے اندر بہت سارے قبیلے، سب حالانکہ ایک ہی نسل سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے نا، دو بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر الگ ہو جاتے ہیں. یہ تو ہزاروں سال سے نسلیں چلی آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو قریش یہ بنو ہاشم سے تھے. بنو ہاشم کون؟ وہی عدنان قبیلے سے جو چلے آ رہے ہیں، بنو ہاشم، جن کا میں نے ذکر کیا نا، جو لوگوں میں بہت قزئی کی جو نسل سے آئے تھے، یہ بنو ہاشم تھے. اسی سے قبیلہ ہاشمی کہا جاتا ہے ان کو. بنو ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب، انہوں نے، ہاشم نے اپنا بیٹا دے دیا مطلب کو، تو وہ کیا کہلائے؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے. تو قریش کے سردار تھے عبد المطلب، اللہ کے رسول کے دادا. ٹھیک ہے. بنو ہاشم یہ بھی ایک شاخ ہے اللہ کے رسول کے خاندان، یہ بھی قریش سے الگ ہوئے. یہ بھی ایک جو ہے بنو ہاشم اس میں سے آئیں گے، مطلب قریش کے اندر سے ہی آ رہی ہے بنو ہاشم. ٹھیک ہے. وہ قبیلوں کو نام دیا. بنو امیہ، بنو امیہ حضرت عثمان جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو امیہ. اس طرح بنو قزا، بنو قزا یہ ایک قبیلہ ہے. بنو ثقیف یہ بھی ایک طائف کا مشہور قبیلہ ہے جو طائف کے علاقے میں رہتا تھا. اور بھی بہت سارے قبیلے ہیں، وقت نہیں ہے، ہم اس تاریخ میں نہیں جا رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم ان کے عقائد کی طرف. ابھی اللہ کے رسول کی پیدائش نہیں ہوئی. عربوں کے عقائد کیا تھے؟ ان کے عقائد کون کون سے تھے؟ عربوں کے اندر پہلے برائیاں نہیں تھی. ان میں جو شرک شروع ہوا وہ بہت بعد میں شروع ہوا. یہ جو ہے اس کی جو شروعات ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمرو بن لوہی. عمرو بن لوہی نے سب سے پہلے شرک کی شروعات کی. یہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے یعنی عام الفیل، یعنی جو ہاتھی والا سال ہے نا، اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا. عمرو بن لوہی یہ ایک اچھا شخص تھا اور بہت نیک بھی مانا جاتا تھا، کچھ اچھی عادتیں تھی، تو لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرتے تھے. تو عمرو بن لوہی یمن گیا. یمن میں جا کر دیکھا اس نے کچھ لوگ ایک مورت کی پوجا کر رہے ہیں. اس کا نام تھا حبل. یہ 360 بتوں میں سب سے پہلا بت تھا جو سب سے پہلے مکہ میں عمرو بن لوہی نے لے کر آیا. میں نے کہا وہ بینچ پیچھے لے کر، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لاجک تھوڑا سا یوز کرو آپ لوگ. ٹھیک ہے. ہاں، عمرو بن لوہی اس نے حبل نامی بت کو لے کر آیا اور کہا کہ یہ بھی عبادت مجھے اچھی لگتی ہے، لوگ اس سے مانگتے ہیں اور وہ اس کو پورا کرتا ہے. تو خانہ کعبہ میں اس نے وہ بت لے کر آیا اور لوگوں کو دعوت دی شرک کی، کہ لوگ اس کی بات مانیں. اور ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں تھی، جو دین تھا، دھیرے 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 لوگ بھلا چکے تھے. کیوں؟ کوئی کتابی شکل میں نہیں تھا. دھیرے دھیرے دین ختم ہونے لگا تھا، اس لیے لوگ جلدی سے شرک میں ملوث ہو گئے. اسی طرح عمرو بن لوہی نے اور بھی بتوں کو لایا. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو لانا شروع کیا، جیسے لات، منات، عزا. یہ 5 بڑے مشہور بت تھے. اسی طرح عمرو بن لوہی کے خواب میں، ریح المختوم کے مصنف لکھتے ہیں، عمرو بن لوہی کے خواب میں آیا کہ فلاں فلاں زمین میں جا کر جو ہے فلسطین کے قریب یا کہیں، اس نے بتایا شیطان نے خواب میں آ کر کہ وہ زمین کی کھدائی کرے، وہاں پر وہ 5 بت رکھے ہوئے ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بنائے تھے نا، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، جس کا سورہ نوح میں ذکر ہے. ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، وہ 5 بت بھی لا کر یہاں پر انہوں نے رکھ دیے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مشرکین مکہ سے کہ تم لوگ جن سے مانگتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ مشرکین مکہ سے کہ تم جن سے مانگنے جا رہے ہو مورتیوں سے وہ تمہاری طرح بندے ہیں. تو امام ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں کیونکہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ اللہ کے نیک بندے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں. جب ایک کے بعد ایک سب مر گئے تو شیطان نے آ کر ان کی مورتیاں بنا کر قوم کو دی اور کہا کہ ان کی عبادت کرو. تو کہا کہ تمہاری طرح بندے تھے وہ بھی، ان سے کیوں مانگتے ہو. پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورت بنا کر رکھ دی گئی تھی.
اس طرح جوڑتے 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 انہوں نے سال کے مطابق 360 بت جمع کر لیے تھے، جو فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، ایک ایک بت کو لکڑی سے توڑا اپنے. اور آپ اس آیت کو تلاوت کرتے جاتے تھے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے ٹائم یہ پورے 360 بتوں کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، چلیے. تو مکہ کے اندر یہ شرک اس طرح دھیرے دھیرے شامل ہونا شروع ہو گیا. پھر برائیاں، زناکاری اور بہت ساری دیگر برائیاں ایک دم جاہلانہ رسمیں. لیکن ایسے ماحول میں بھی کچھ لوگ اچھے لوگ بھی تھے اس زمانے میں. جیسے اس زمانے میں ایسے بھی تھے کہ لوگ کیا کرتے، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو دفن کر دیتے تھے. مطلب لڑکی پیدا ہونا ان کے نزدیک معیوب تھا کہ ہم لڑکی کو کیسے، اور لڑکا پیدا ہوا تو فخر محسوس کرتے. جبکہ انہی کے قبیلوں میں کچھ جگہ ایسا تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر وہ خوش ہوتے تھے، اس سے رائے مشورہ لیتے، عورتوں سے ان کو اونچا مقام بھی دیتے. لیکن ایسا بہت کم تھا، زیادہ تر برائیاں تھیں. اس طرح کچھ اچھائیاں بھی تھی عرب کے اندر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے چند واقعات ہوئے، جس میں سے ایک پہلا واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ عبد المطلب کے خواب میں یہ آیا کہ کوئی آ کر انہیں بتا رہا ہے کہ زمزم یہاں پر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پہلے قبیلوں میں لڑائیاں چلی بہت زیادہ. قزئی کے پہلے جب بھی لڑائی ہوتی تو ایک قبیلہ کیا کرتا، زمزم کو غائب کر دیتا. کیسے؟ اس میں پتھر مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو دفن کر دیتے. تو ایسے زمزم غائب ہو چکا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا. عبد المطلب کے خواب میں آیا، عبد المطلب نے آ کر جو ہے نشاندہی کی اور اس کو کھودا گیا. اور ایک بار کہ اللہ کے رسول نے اس کی نشاندہی کہی تھی کہ یہ زمزم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو کھودا گیا، اس میں سے پانی نکالا گیا. یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا، عام الفیل، یہ بات بڑی مشہور ہے. عام الفیل مطلب ہاتھی والا سال، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو عام الفیل کیا تھا؟ ابراہا ایک شخص تھا، یہ جو ہے یمن کا بادشاہ تھا. مطلب یہ پرشین گورنمنٹ، رومن گورنمنٹ کے سپورٹ میں اپنی حکومت چلاتا تھا. تو یہ واقعہ ہوا، جیسے زمزم کی کھدائی کے بارے میں میں نے آپ سے کہا، یہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے جو زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح جو واقعہ فیل ہے یہ 570 عیسوی میں پیش آیا، یعنی اللہ کے رسول کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے، 570. ٹھیک ہے، اے سی، آفٹر کرائسٹ، جس کو ڈیٹ بولا جاتا ہے. وہ لوگ اے ڈی بولتے آفٹر ڈیتھ، کہ ہم نے مانتے نا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو ہم اے ڈی نہیں بولتے، ہم بولتے اے سی، آفٹر کرائسٹ، مطلب ان کے اٹھائے جانے کے بعد میں. ٹھیک ہے، تو 570 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہا اس نے ایک بڑا گرجا بنایا، بڑا ایک ٹیمپل بنایا یمن کے اندر. کہا کہ جس طرح پوری دنیا کے لوگ مکہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، کیونکہ عبادت ہوتی تھی وہاں پر، لوگ میرے پاس بھی آئے. اس نے بڑا سا ٹیمپل تیار کیا اپنا یمن کے اندر، چرچ بنایا اس نے. اب یہاں پر قریش کا جو ایک آدمی تھا، جو عرب کا ایک شخص تھا، اس کو آیا غصہ کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنا رہا ہے. یہ گیا وہاں پر اور اس نے جا کر ان کی عبادت گاہ میں ٹوائلٹ کر کے آ گیا. عربوں کو اس سے بہت زیادہ وہ تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں بنانا نہیں. تو اس سے ابراہا کو آیا غصہ. اس نے بڑی فوج تیار کی جس میں ہاتھی بھی شامل تھے. عربوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور بڑی فوج تیار کر کے اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کے لیے چلا گیا. 570 عیسوی کی بات ہے. جب یہ خانہ کعبہ قریب پہنچا تو سارے لوگ بھاگ گئے. اس نے سارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو عبد المطلب، اللہ کے رسول کے جو دادا ہیں، عبد المطلب آئے اور ابراہا سے کہا یہ میرے جو اونٹ ہے میرے حوالے کر دو. ابراہا ہنسنے لگا، بولا تمہیں پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ بولے ہاں پتا ہے، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور تم کیسے آدمی ہو؟ تم یہاں کے سردار ہو اور تم بول رہے کہ اونٹ دے دو. تو عبد المطلب نے کہا یہ اونٹ میری ملکیت ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں ان کو لینے آیا ہوں، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. یہ بول کر ابراہ ہنسنے لگا، اونٹ کو دے دیا. تو سورہ فیل پڑھ لیجیے آپ، تفسیر پوری وہاں پر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کو بھیجا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے. وہ بہت اونچائی پر جاتے اپنے منہ میں کنکر لے کر اور اوپر سے کنکری چھوڑتی. وہ کنکری سپاہی یا ہاتھی کے سر میں یا جسم میں داخل ہوتا تو وہ اس کو پورا بھوسے کی طرح کر دیتا, مطلب وہ ختم ہو جاتا. اتنا خطرناک جو ہے ان کا حال ہوا, ان کا اختتام ہوا, سب کے سب مارے گئے. ابراہا بھی زخمی ہوا لیکن وہ بھاگا یمن کی طرف, لیکن یمن پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہو گئی. تو یہ بڑا واقعہ تھا اور بڑا مشہور ہوا. اس کو بول دیا گیا اس سال کو عام الفیل, یعنی ہاتھیوں والا سال. اور اسی سے بہت سارے لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ اس زمانے میں بتائی جانے لگی, کیونکہ کوئی اسپیسیفک کیلنڈر نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کی جو پیدائش ہے عام الفیل کے چند ماہ بعد ہوئی, ٹھیک ہے, یعنی 570 اور 571 عیسوی کے درمیان یہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہے. چلیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. عبد المطلب نے دعا کی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا خانہ کعبہ میں جا کر. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اس طرح کی رسم ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ. تو اب نظر پوری کرنا ہے, قسم کھائی تھی, دعا کی تھی, تو یہ چاہتے تھے کہ اپنے عبداللہ جو بیٹا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے, ذبح کرے. لیکن لوگوں نے اور رشتہ داروں نے منع کیا اور کہا کہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کا فال نکالتے ہیں. اس زمانے میں کچھ عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فال نکالا کرتی تھی, جو کہ غلط تھا, لیکن اس زمانے میں وہی شریعت مانا جاتا تھا. تو ایک عورت کے پاس یہ گئے, اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک جگہ چٹھی ڈالو عبداللہ کا نام, ایک جگہ چٹھی ڈالو 10 اونٹ قربان کرنے کا. تو وہ چٹھیاں ڈالی گئی تو اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلا کہ انہیں قربان کیا جائے. تو اس نے کہا کہ ایسے ہر بار کرتے رہو جب تک کہ چٹھی اونٹ والی نہیں نکل جاتی, جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اونٹ قربان کرنا پڑیں گے تو وہ بدلہ ہو جائے گا عبداللہ کا. تو یہ چٹھی ڈالتے تو عبداللہ کا نام نکلتا, ادھر 10 اونٹ کا نام نہیں نکلا. پھر اگلی بار کیا کرنا ہے, 20 اونٹ, پھر عبداللہ, پھر نام لکھا عبداللہ, پھر 30 اونٹ, پھر نام لکھا عبداللہ. ایسے کرتے کرتے اونٹ ہو گئے 100 اونٹ کی جب چٹھی ڈالی تو پھر چٹھی میں نکلا 100 اونٹ کی قربانی دی جائے قرآن اندازی میں. پھر انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور اس سے وہ عبداللہ کی قربانی دینے سے بچ گئے. عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑی محبت تھی, کیونکہ بہت ہی نیک دل, بہت ہی نرم دل اور بہت اچھے شخص تھے. کم عمر میں تجارت شروع کر دی. پھر اس کے بعد انہی کے قبیلے کی ایک عورت سے ان کا نکاح ہوا, آمینہ. یہ بھی ایک نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھی. حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب وہ حمل سے ہوئی, عبداللہ ایک تجارت کے لیے جو ہے فلسطین گئے اور راستے میں بیمار ہو گئے. خط لے کر اپنے والد کو خط بھیجا کسی کے ذریعے. والد نے بڑے بھائی کو بھیجا, حارث نام تھا ان کا, کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. لیکن جب وہ دیکھنے کے لیے گئے جب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا مدینہ میں. حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا افسوس ہوا, لیکن اسی وقت پیدائش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس سے آپ کا غم ہلکا ہو گیا. پوتا ملنے کی خوشی میں آپ جو ہے خوش ہو گئے. پھر عربوں میں ایک رواج تھا, جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو گاؤں کے علاقے میں بھیج دیا جاتا, ایسے علاقے میں جہاں پر آب و ہوا بہت اچھی ہے تاکہ بچہ تندرست ہو. اور دائیاں آتی تھی, دائیاں مطلب وہ عورتیں جو دودھ پلا سکتی ہے, مطلب جن کے یہاں اولاد ہوئی ہے تو ان کے جو ہے جسم میں دودھ بننا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ عورتیں کیا کرتی تھی, اپنے بچوں کو تو دودھ پلاتی تھی, لیکن ساتھ ساتھ شہر کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے گھروں کے, وہ ان سے جا کر ان کے بچوں کو لیتی اور ان کو بھی دودھ پلاتی تاکہ اس کے بدلے ان کو کچھ گفٹ, انعام یا کچھ معاوضہ مل جائے. تو ایسا گاؤں سے خاص موسم میں عورتیں آتی تھی بچوں کو لینے کے لیے. دوسرا ایک اس کے پیچھے ریزن یہ بھی تھا, عرب اپنے بچوں کو گاؤں میں عورتوں کے پاس, دائیوں کے پاس کیوں بھیجتے تھے, کیونکہ وہ لوگ عربی بہت اچھی بولتے تھے, تاکہ وہ ان سے اچھی عربی سیکھے اور کلچر سے واقف ہو. کیونکہ شہر کے اندر کیا ہو گیا تھا, آس پاس کے علاقے کے سارے لوگ آ کر بس گئے تھے, تو کلچر وہ اوریجنل باقی نہیں رہا تھا. تو ان کو ریئل کلچر عرب کا ملے, اس لیے گاؤں میں بچوں کو بھیجا کرتے تھے, اچھی صحت بھی ہو, لینگویج بھی اچھی ہو اور وہ اچھی چیزیں سیکھے. تو ایسے ہی کچھ عورتیں آئی
سب نے جو ہے بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے. جو عورت کو پتا چلتا کہ ان کے والد نہیں یتیم ہے تو وہ کتراتی تھی اللہ کے رسول کو لے جانے کے لیے. کیوں؟ ڈر لگتا تھا کہ کچھ اجرت نہیں ملیں گی, مطلب کچھ زیادہ اماؤنٹ نہیں ملے گا. اچھا, یہ سوچ کر پیچھڑ جاتی. دائی حلیمہ اور دائی سویبہ, یہ دو ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا. اس میں سے دائی حلیمہ کا نام زیادہ مشہور ہے. دائی حلیمہ جو ہے اپنے بچے کے ساتھ کعبہ آتی ہے, مکہ آتی ہے. مکہ آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی سواری بڑی کمزور تھی. جس اونٹ پر وہ آئی تھی, اونٹنی پر, وہ ایک دم مریل تھی اور حالات بھی ٹھیک نہیں دکھتے تھے. تو کسی نے ان کو بچہ دیا نہیں, لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے, ورنہ سب کے سامنے ناک کٹ جائیں گی. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول حضرت آمینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئی. یہ بنو سعد کے لوگ تھے جو طائف کے قریب رہتے تھے. بنو سعد کے اکثر جو خواتین یہی کام کیا کرتی تھی. وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی تھی, انوائرمنٹ بہت اچھا تھا. تو وہ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے گئی اور افسوس بھی کر رہی تھی کہ کوئی ملا نہیں. اب یتیم کا بیٹا ملا ہے تو اب کیا کچھ ملے گا بدلے میں. ان کے شوہر تھے حارث, دائی حلیمہ کے. انہوں نے کہا کہ صبر کرو, اللہ کچھ بہتر راستہ نکال دے گا. یہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے, لیکن بیچ میں شرک شامل کر دیا تھا کچھ لوگوں نے, اور شرک ان کے اندر پھیل چکا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے, جیسی دائی حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہے اور اونٹ پر بیٹھتی ہے, اونٹنی اتنی تیزی سے دوڑنے لگی کہ آس پاس کے سارے لوگ شوق میں پڑ گئے کہ کیسے ہوا. یہ اللہ کے رسول کی برکتیں تھی. وہ مریل اونٹنی ایسا دوڑنے لگی کہ کسی کی اونٹنی اتنا تیز نہیں دوڑتی تھی, اور وہ سب سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ گئے. سارے لوگ بولے ارے حلیمہ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا, وہ تو ایک دم مریل اونٹنی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی برکتیں یہاں سے دکھنا شروع ہو گئی. جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں, دائی حلیمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو لانے سے پہلے میرے جسم میں دودھ نہیں بنتا تھا, یہاں تک کہ میرے بیٹے کو پلانے کے لیے نہیں رہتا تھا. رات بھر وہ روتا, اور رات بھر رونے سے ہماری نیند بھی نہیں ہوتی. جس دن اللہ کے رسول کو لے کر میں پہنچی, اتنا دودھ آیا کہ میرے بیٹے نے بھی پیا, اللہ کے رسول نے بھی پیا, اور ہم لوگ اس رات کو آرام سے سوئے. اور جب ہم صبح اٹھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اونٹنی کا دودھ بھی بھرا ہوا ہے, بکریوں کا دودھ بھی ایک دم لبرے سے فل آ چکا ہے. برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ان کے شوہر حارث نے کہا کہ دیکھو, میں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا. اور ان کے آس پاس جتنا بھی ماحول تھا وہ خوشگوار ہونے لگا, ان کی زندگی میں سکون آ گیا. اور ایسا کرتے کرتے 2 سال گزر گئے. یہ ہر 6 مہینے پر اللہ کے رسول کو لے کر جاتی, ان کی ماں سے دادا سے ملاقات کرواتی, تھوڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ کھیلتے, والدہ کے ساتھ, پھر واپس آ جاتی. ایسا 2 سال چلا. 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. قرآن نے بھی کہا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے, اس سے زیادہ بچوں کو دودھ پلانا بھی نہیں چاہیے. سائنٹیفکلی بھی بچوں کی صحت پہ افیکٹ پڑتا ہے. دوسرا, 2 سال کے بعد اب آپ بچے کو بھی شعور آنا شروع ہوتا ہے, تو تاکہ اس کو بھی پردہ اور حیائی بے حیائی کی چیزیں, مطلب اس سے فرق وہ محسوس کرنے لگے. تو اس لیے شریعت نے اس کی جو ہے مدت بتائی 2 سال. چلیے 2 سال ہو گئے, دائی حلیمہ لے کر آ گئی, لیکن بڑی مایوس تھی کہ اللہ کے رسول کے آنے سے اتنی برکتیں آ گئی, اب میں واپس کیسے چھوڑوں. تو پھر بہانہ بنایا, حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ اسے میرے ساتھ اور کچھ دن رہنے دیجئے, یہ اور اچھا صحت مند وغیرہ ہو جائے گا وہاں کی آب و ہوا میں. تو حضرت آمینہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر جائیے. پھر وہ ان کو لے کر چلے گئی. لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس کو بولتے ہیں شق القمر, معاف کیجیے گا, آج جو ہے شق القمر نہیں, یہ شق صدر جس کو بولیں گے, شق الصدر, یعنی آپ کا صدر سینہ جو ہے چیرا گیا اللہ کے رسول کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. یہ واقعہ کیا تھا, بنو سعد کے علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت چھوٹے ہیں, 2-2.5 سال کی عمر کے, زیادہ 3 سال کے اوپر ہو چکے تھے, کچھ عمر تھی. آپ وہاں پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے تھے, شاید اس سے بھی زیادہ بڑی عمر تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. جب آپ وہاں پر کھیل رہے تھے تو اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے کو چاک کر دیا, سینے کو چیڑ دیا.
اور उसमें से आपके दिल को निकाला और एक प्लेट में सोने की जमजम पानी लाया और आपके दिल में से गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया और उसको पानी से साफ करके वापस लगा दिया। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं नाम भूल गया उनका, मैं जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के बटन खुल जाते तो मैंने वाज़े तौर पर देखा कि आपके सीने पर जो है निशान देखे, जैसे कोई इस चीज को सिया हुआ है, टाके लगाए हुए हैं। मैंने जो है शक्के सदर का जो है आपका वो उतना हिस्सा देखा है। एक सहाबी फरमाने लगे। अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा 2 बार हुआ, दूसरा का वो हम बाद में देखेंगे। तो वो जो बुराई वाला या गुनाह वाला जो मादा था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के दिल से निकाल दिया। मतलब आपको खालिस मुकम्मिल एक अच्छे इंसान और एक अच्छे एक नबी जो आप बनने वाले थे, उसके लिए आपको उसकी वहां से आपकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अभी अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं थी, ना किसी और को खबर थी। बच्चे दौड़ते हुए गए दाई हलीमा के पास और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो डरती हुई भागती हुई आई, किसी की अमानत है ना। आकर देखा तो अल्लाह के रसूल वहां पर बैठे हुए, सीने को देखा, परेशान हो गई, लेकिन कहा कि अब किसी की अमानत है, कुछ हो जाए तो। डर गई और फौरन उसके अगले दिन ले जाकर जो है उनकी वालिदा के पास छोड़ दिया कि ये आपकी अमानत है, आप इसको अपने पास रखिए। और फिर वो वापस आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी थोड़े बड़े हुए, 8, 9, 10 साल की उम्र पहुंचे, तो वहां एक जंग हुई, जंग फुजार। ये आपसी कबीलों में लड़ाई चलती थी, 2 कबीलों में, जिसमें कुरैश एक तरफ से थे, एक पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ से दूसरे कबीले थे। ये लड़ाई इससे पहले 3-4 बार हो चुकी थी, ये चौथी बार लड़ाई हो रही थी और बहुत घमासान लड़ाई हुई। अल्लाह के रसूल सब ने किसी को मारने में तो अपना हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आप अपने चचाओं को तीरे निकाल कर देते थे। मतलब पीछे पर्दे के पीछे, यानी हम बोलेंगे बैक फुट पे जो काम करते हैं ना, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसमें काम किया। आप उस जंग में शामिल हुए। फिर उसके बाद जंग फुजार एक अच्छे सुलह के साथ खत्म हुई। वो लोगों ने आपस में सुलह की कि हम इसके बाद नहीं लड़ेंगे। किसके ज्यादा लोग कत्ल हुए जरा गिनो। जिसके ज्यादा कत्ल हुए हैं तो सामने वाला पार्टी जो है क्या करेगा, उसको उसकी उजरत देगा, उसका बदले उसको जो है मुआवजा देगा, और हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे। ये भी अल्लाह के रसूल की बरकत थी कि उस जंग को वहीं पर खत्म किया गया। एक सुलह हुआ 2 बड़े कबीलों के दरमियान। फिर अल्लाह के रसूल थोड़े बड़े हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने जो है अब्दुल मुत्तलिब का फिर इंतकाल हुआ। उसके बाद अबू तालिब आपके कफील बने, यानी आपकी किफालत करने वाले। अबू तालिब बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल से, यहां तक कि अपने बच्चों से भी ज्यादा। अबू तालिब के बेटे हजरत अली, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल को खास मकाम दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना अच्छे से रखा, उनके वालिद नहीं थे, वालदा नहीं थे, तो इनके भी दिल में नरमी थी अबू तालिब की, यानी चचा है अबू तालिब। तो उन्होंने बहुत दिल और जान से अल्लाह के रसूल की जो है परवरिश की। एक बार इनका सफर हुआ यमन की तरफ, एक बार यमन या शाम की तरफ एक सफर हुआ। ये सफर में जब गए तो वहां पर एक चर्च था, गिरजाघर था, जहां कुछ ईसाई थे। वहां से जब गुजरे तो वहां एक राहिब था, जो ईसाइयों के जो है राहिब यानी इबादत गुजार जो लोग होते हैं, उसका नाम था बोहिरा। बोहिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखकर ही जो है चौंक गया। वो अल्लाह के रसूल के करीब आया, उसने आपकी पीठ पे निशान देखा। आपकी पीठ की निशान पीछे जो हमारी होती है ना, ये इस तरफ का जो पट्टा होता है, इसके नीचे की नरम हड्डी रहती है ना, तो वहां पर एक सेब की तरह ब्लैक कलर का निशान बना हुआ था। बोहिरा ने उसको निकाल कर देखा, कहा कि ये नबियों की निशानी है, ये बच्चे को तुम देखभाल अच्छे से करना, और मैं ये चाहता हूं कि तुम शाम के इस इलाके में जा रहे हो तो इससे आगे बच्चे को मत लेकर जाओ। वो अबू तालिब को कहने लगे, कहा कि यहाँ यहूदी रहते हैं और यहूदियों ने अगर इनको पहचान लिया तो वो उनको कत्ल कर देंगे। तो बोहिरा एक आलिम था, उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक नबी आने वाले हैं, और उसने अल्लाह के रसूल को पहचान लिया। बाद में वो ईमान लाया नहीं लाया उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। फिर अबू तालिब ने उसकी राय को मान लिया और कुछ गुलामों से कहा कि अल्लाह के रसूल को वापस तुम मक्का लेकर चले जाओ, और वो अपना सफर आगे जारी रखा। फिर अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फिर अल्लाह के रसूल ने वहां पर जो माहौल देखा खाने काबा के अतराफ,
کہ قتل غارت گری، لڑائی جھگڑا، بچیوں کو دفن کر دینا، اور ہر بتوں کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہیں، کوئی خون کا چڑھاوا چڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، الگ الگ قسم کے، کوئی رنگ کھیل رہا ہے وہاں پر، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی بغیر کپڑوں کے طواف کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے عجیب عجیب چیزیں نکال دی تھی۔ ایک قبیلہ تھا جس کی ذمہ داری تھی جو بھی حاجی پوری دنیا سے آئیں گے ان کو کپڑے مہیا کرنا، ان کو کپڑے دینا، اور کپڑے اگر کم پڑ جائے تو چاہے مرد ہو عورت ہو پھر وہ بغیر کپڑے کے طواف کریں گے، لیکن ان کے کپڑے کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا نہیں پہنے گا۔ ایسی جہالت تھی ان کے اندر کہ عورت کیا کرتی ہے، صرف اوپر سے کرتا ڈال لیتی جو چھوٹا سا کرتا ہوتا اور جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، اور ویسے ہی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا۔ یعنی دین ابراہیم کو انہوں نے پوری طریقے سے خلط ملط کر دیا، پورا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے اور الگ الگ رسمیں ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے رسول یہ تمام چیزوں کو دیکھتے اور آپ اس سے بڑے مایوس رہتے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، اللہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس فکر میں ڈوبے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ہر گناہ سے بچایا۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک میری نسل کے اندر کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ مطلب نبی اتنے پیور خاندان سے چل کر آتے ہیں، سمجھا آپ کو؟ نبی کے خاندان والے شرک کر سکتے ہیں، جیسے ابو طالب ایمان نہیں لائے نا، لیکن زنا یعنی حیا کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہے، زنا سے دور تھے سب۔ کہا کہ آدم علیہ السلام سے جو جنریشن چلتے آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد میرے تک جو آئی ہے، یعنی میرے والد عبداللہ اور ہم تک جو میں پہنچا ہوں، ہم میں سے کسی نے بھی ہماری نسل میں زنا نہیں کیا، غلط کام، گناہ، اڈلٹری جس کو بولتے، اللیگل سیکس جس کو بولتے، ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ ہوتے نبی اور یہ تھا اللہ کے رسول کا خاندان۔ آپ ذرا غور کیجیے حیا کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو اپنے پیغام کے لیے چنتا ہے جو اس بے حیائی سے بچے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے گناہ کے کام نہیں کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں نبی بننے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت ابوبکر کے تعلق سے بھی یہی ملتا ہے، سیم، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ابھی نبی آپ نہیں بنے لیکن آپ کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے۔ آپ کو کئی بار ابو طالب نے اور آپ کے گھر والوں نے لے جانے کی کوشش کی لیکن آپ نے منع کر دیا، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ کے علاوہ، نہ کسی قبر پہ، نہ پہاڑ پہ، نہ پتھر پہ، نہ سورج، نہ چاند، نہ مردہ، نہ زندہ، کسی کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بکریاں چرا رہے تھے، اب تھوڑے بڑے ہوئے، گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور پراپرٹی میں آپ کو اتنا کچھ ملا نہیں تھا کیونکہ خاندان بڑا تھا، اور ابو طالب اور عبد المطلب یہ بھی ایماندار لوگ تھے، انہوں نے کوئی غلط کمائی ایسی کمائی نہیں تھی۔ تو آپ نے سوچا چلو اب کچھ روزی روٹی کا انتظام کرتے، اب جوانی کی طرف آپ بڑھ رہے تھے، بچپن ابھی ختم ہو رہا تھا، تو آپ اپنے جو رضائی بھائی ہے، رضائی بھائی مطلب دودھ شریک، یعنی دائی حلیمہ کے بچے، ان کو رضائی بولتے ہیں، جو دودھ شریک ہوتے بہن بھائی، اور یہ سگے بہن بھائی جیسے ہوتے، ان سے نکاح نہیں ہوتا ہے، ان سے پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل سگے بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ آپ نے بکریاں چرانا شروع کی۔ تو اس کے بعد تھوڑا ہنر سیکھ لیا آپ نے بکریاں چرانے کا، تو واپس مکہ آئے، پھر مکہ میں بکریاں چرائی آپ نے اپنے رشتہ داروں کی، پھر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ ایک بار آپ بکریاں چرانے کے لیے اوپر پہاڑ پہ چلے گئے، تو نیچے کوئی شادی بیاہ ہو رہا تھا خانہ کعبہ کے قریب، اور ڈھول تاشے بج رہے تھے، میوزک بج رہا تھا۔ اب بچے جس طرح ہوتے ہیں، آپ بھی ابھی چھوٹے تھے، تو آپ نے آواز سنی تو آپ کا بھی دل چاہا کہ میوزک کو، وہ آواز کو سنیں، اور آپ دوڑتے ہوئے نیچے آئے کہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ جیسے آپ آئے اور بیٹھے سب بچوں کے ساتھ نیچے، آپ پیر پہ پیر رکھ کر نیچے زمین پہ بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی آپ بیٹھے آپ کی آنکھ بند ہوگی، سو گئے آپ کی۔ پورا پروگرام جو چل رہا تھا ختم ہو گیا، سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے، آپ اکیلے گراؤنڈ میں آپ سو رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا سب غائب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ ایسا 2 بار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ چیز برائی ہے، پھر دوبارہ کوئی موسیقی کی آواز آتی تو میں کبھی اس طرف نہیں گیا۔ مطلب اللہ کے رسول نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بعثت کا مقصد، میرا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑ دوں۔ اور ہماری قوم تو ناچ رہی، ہر جگہ ناچ رہی، شادیوں میں ناچ رہی، برتھ ڈے میں ناچ رہی، اب تو کچھ لوگ تو ایسے کہ انتقال پہ بھی ناچ رہے ہیں۔
ایسی ہاں شیطان کہاں لے جا کر چھوڑتا ہے پتہ نہیں ہے. تو یہ قوم ناچ رہی ہے جو نبی بول رہے میرے آنے کا مقصد ہے کہ موسیقی کے آلات کو میں توڑ دوں, اور ہماری قوم ناچ رہی ہے. عجیب بات ہے, گھروں میں میوزک بج رہا ہے, موبائل میں میوزک بج رہا ہے, شادیوں میں میوزک بج رہا ہے, خود نہیں بج رہا ہے تو فرینڈ کے اس میں ہیڈ فون میں شیئرنگ کر کے سن رہے ہیں, منع کیا جا رہا ہے تو چھپ چھپ کے سن رہے ہیں. کون سے نبی کے ماننے والے آپ؟ گھر والے روک رہے تو چھپا چھپا کر پاسورڈ ڈال کے رکھا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا. آپ کا اسٹیٹس پہ میوزک ہے, آپ کے پوسٹ میں میوزک ہے, آپ کے اپلوڈز میں میوزک ہے, گھروں میں میوزک ہے. آپ کون سے نبی کے ماننے والے ہیں؟ ذرا سوچو آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے کبھی بھی اس طرف نہیں سوچا اور نہ گیا کبھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی حفاظت کی. پھر آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدان. عبداللہ بن جدان یہ بہت رئیس آدمی, بہت پیسے والا. اصل میں ایک سفر پہ گیا تھا, ایک سفر پہ جا رہا تھا عبداللہ بن جدان. تو عبداللہ بن جدان نے کیا دیکھا؟ عبداللہ بن جدان نے دیکھا ایک زمین کی طرف جہاں کچھ کھدائی نظر آ رہی تھی. اس نے اس کو اور کھودا تو وہاں سے خزانہ نکلا, سونا چاندی وغیرہ. تو یہ رومن یا پرشین امپائر کا کچھ خزانہ تھا, انہوں نے جاتے جاتے وہاں پر دفن کر دیا تھا کچھ لڑائی کے دوران. اس کو ایک خزانہ مل گیا, اس سے بڑا خوش ہوا. لیکن یہ بہت کیا کہیں گے اس کو, دلدار آدمی تھا. خوب غریبوں کو کھلانا پلانا, ایک بڑی دیگ بنایا تھا اس نے, روز لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اس نے. اور اس نے ایک کمیٹی قائم کیا تھا, اس کمیٹی کا نام تھا حلف الفضل. کیا نام تھا؟ حلف الفضل. عبداللہ بن جدان نے کمیٹی قائم کیا عرب کے سرداروں کے ساتھ مل کر, ابو طالب کے ساتھ مل کر, پورے قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر. کمیٹی کا مقصد یہ تھا, کیا تھا؟ کوئی بھی کسی غریب پر ظلم نہیں کرے گا, کسی ناحق کسی کا حق نہیں لیا جائے گا, کسی کو تکلیف نہیں دی جائیں گی, ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس پر ظلم کیا گیا تو ساری کمیٹی کے لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے ظلم کیا. مطلب اچھا آدمی تھا. اور اللہ کے رسول نبی بننے کے بعد بولتے ہیں کہ اگر آج بھی یعنی اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی حلف الفضل جیسی آرگنائزیشن بنائے گا تو میں اس کا حصہ بنوں گا, میں اس کا حصہ بننا چاہوں گا. اس سے دلیل ملتی ہے کہ جو بھی خیر کے کام کرتے چاہے دوسری قوم والے کیوں نہ ہو, آپ ان کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. ہم تو مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ جوائن نہیں ہوتی ہے, تو خیروں کے ساتھ جوائن ہونا بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ اللہ کے فرمائے جو بھی خیر کا کام کرتا ہے وہ حلف الفضل جیسا, میں اس کا حصہ بننا چاہوں گا, اس کا پارٹ بننا چاہوں گا. آپ نے تعریف کی حلف الفضل کی جب آپ چھوٹے, جب آپ نے دیکھا ہے سب. تو عبداللہ بن جدان نے بنایا تھا, وہ بڑا نیک آدمی تھا, بہت لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے عبداللہ بن جدان جنت میں نہیں جائے گا. وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا, کیونکہ حضرت عائشہ بہت چھوٹی تھی جب سنتی تھی واقعات عبداللہ بن جدان کے. اب وہ چلا گیا تھا, اس دنیا میں نہیں تھا. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا نکاح کے بعد, کیا عبداللہ بن جدان جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ عبداللہ بن جدان جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا اے اللہ مجھے بخش دے, میری مغفرت کر دے, مجھے معاف کر دے. یعنی وہ ایمان نہیں لایا, مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ ایمان نہیں لایا, اس کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی. عبداللہ بن جدان جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیکھیے ایمان کتنا اہم ہے, جو آپ کو ریڈی میڈ ملا ہے پلیٹ میں, اور آپ کے پاس کیا ویلیو ہے اس کی. عبداللہ بن جدان اپنا سونا چاندی سب خرچ کر رہا ہے غریبوں میں, لیکن جنت میں نہیں جا سکتا ہے, ایمان نہیں لایا. اور ہم لوگ ایمان لائے تو ایسے چل جائیں گے جنت میں فری میں, صرف زبان سے بول دیے تو نہیں. تو آپ ایمان کی اہمیت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے, اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا, یہ ذرا غور کرو. آپ ذرا اکیلے میں سوچو کبھی ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں یا غیروں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ نے اس کی کمیٹی کی, اس آرگنائزیشن کی تعریف کی تھی. اس طرح اللہ کے رسول کا جو ہے جوانی کی طرف آپ بڑھنے لگے. اب آپ نے سوچا کہ اب انکم سورس بڑھانا چاہیے, نکاح بھی کرنا ہے. تو اب یہ بکریاں تو آپ نے پہلے چرائی, بعد میں آپ نے تجارت میں حصہ لیا. ایک شخص ہے, ان کا نام بھول گیا, پہلے آپ اس کے پارٹنر بنے, اس کے ساتھ مل کر آپ نے تجارت کی. بعد میں آپ نے ابو بکر صدیق سے بھی جو ہے تجارت ساتھ میں کی ہے. لیکن آپ کی ایمانداری اتنی مشہور تھی کہ آپ لین دین میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے اور نرمی کا بازو رکھتے ہیں, اور آپ نے کسی سے گالی گلوچ نہیں کی,
اور ईमानदार इतनी जिससे जो चीज ली उसको वैसे ही वापस की। सादिक और अमीन नाम से आप पूरे मक्का में मशहूर हो गए कि इनके जैसा अमानतदार ईमानदार पूरे अरब में कोई नहीं है। हजरत खदीजा, इनके शौहर एक जंग में शहीद हो गए, मारे गए, इस्लाम से पहले की बात है। हजरत खदीजा के शौहर इंतकाल कर गए। हजरत खदीजा ने जो है अपने शौहर की और अपने वालिद की तिजारत को संभाल लिया। उनके वालिद भी जो है उस जंग में मारे गए, गालिबन ये जंग फुजार थी। अब हजरत खदीजा के वालिद का और शौहर का जो बिजनेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, कंट्री से दूसरे कंट्री सामान लाना ले जाना। तो आपने अपने रिश्तेदारों को रखा था, वो रिश्तेदार जो थे आपके वो उसको संभाला करते थे। तो आपको जब पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही ईमानदार शख्स है, तो आपने किसी के जरिए से बोल भिजाया कि क्या आप हमारे पास काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं? आपको जो कुछ मिलता है हम उससे आपको दुगना देंगे, डबल, मतलब आपको हम डबल पेमेंट करेंगे दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि आप ईमानदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से मशवरा किया और आपने इस पेशकश को कबूल कर लिया और आप फिर हजरत खदीजा के लिए तिजारत का सामान ले जाते और लाते। हजरत खदीजा का एक जो है गुलाम था, वो काम करने वाला था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये नाम छोटे छोटे याद नहीं रहते हैं याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। उसने अल्लाह के रसूल की सिफात देखी, आपका तौर तरीका, आपका रहन सहन, इसने आपकी तारीफ हजरत खदीजा से की कि ये बड़े नेक शख्स है, बड़े ईमानदार है, बात कम करते हैं, करते हैं तो पते की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, बेवजह फजूल बातें नहीं, और ईमानदारी है, नाप तोल में कमी नहीं है, और दीगर उसने बहुत तारीफ की। फिर एक वाकया ऐसे ही पेश हुआ जैसे बोहिरा का वाकया हुआ था, वैसे इनके साथ भी एक वाकया हुआ। अल्लाह के रसूल जो है एक तिजारत के सफर से गए थे, तो एक राहिब था, वो इस गुलाम के पास आया और कहा कि तुम्हारे साथ जो शख्स आया कौन है? तो कहा कि इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये हमारे तिजारत संभालते हैं, हमारे जो मालकिन है उनकी तिजारत। तो कहा कि ये शख्स जो है कोई मामूली शख्सियत नहीं लगता है, क्योंकि जिस जगह ये जाकर बैठा है यहाँ पर अंबियाओं के अलावा कोई नहीं बैठा है। एक छोटा सा दरख्त था, वहां पर अल्लाह के रसूल जाकर बैठ गए थे। तो इसने जब ये बात कही तो ये गुलाम ने जाकर ये बात हजरत खदीजा को बताई। हजरत खदीजा समझ गई कि अल्लाह के रसूल कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फिर आप उनसे काफी मुतासिर हुई और आपने जो है अपने घर वालों के जरिए, अपनी सहेली के जरिए, हजरत खौला के जरिए निकाह का पैगाम पहुंचाया अबू तालिब के पास अल्लाह के रसूल के लिए। अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल से मशवरा किया, अल्लाह के रसूल फरमाया जैसा आप चाहे, और फिर आपका निकाह हुआ। और जो है उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल का जो निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। उसके बाद क्या मामला हुआ जब आपका निकाह हुआ, उसके बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह ताला सेकंड पार्ट, सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और फिर आपको नबुवत कब दी गई, नबुवत का मामला कैसे था, फिर उसके बाद आपके साथ क्या दुश्वारियां पेश आई, और नबुवत की असल जिंदगी अब कहां से कैसी शुरू हुई, इंशाअल्लाह ताला अगले जो है लेक्चर में हम उसको देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।